ریحان صاحب کے بعد میں اس شاعر سے گزارش کرتا ہوں کہ نہ کہ صرف مشاعروں میں بلکہ اخبارات میں صحافت کے فرائض بڑے اعتماد کے ساتھ وہ اردو ٹائمز کے سب ایڈیٹر ہیں، خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، مترنم آواز رکھتے ہیں، خوبصورت نوجوان ہیں۔ میری گزارش ہے ان شعروں کے ساتھ کہ آنکھوں کے سامنے ہے اندھیرا سوالیہ، سورج ہمارے شہر کا کس نے چرا لیا، مانا جھلس گئی میرے ہاتھوں کی انگلیاں، آندھی کی زد سے میں نے دیا تو بچا لیا، دنیا تھی ایک طرف تو قلم دوسری طرف، میں نے بڑھا کے ہاتھ قلم کو اٹھا لیا۔ فائز بلرام پوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں، اپنے کلام سے نوازیں اور آپ انہیں اپنی محبتوں سے نوازیں، استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آواز اگر تھوڑی اور بلند ہو سکے تو بلند کر دیجیے۔ جی وہ بلند ہے کیونکہ گھڑی دیکھی جا رہی ہے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ کتنا وقت ہے میرے حصے میں نظر بھائی؟ 5 منٹ آپ کے پاس پوری طرح ہے۔ چلیے بالکل، بہت اچھی محفل جی سجا دی گئی ہے۔ باقی جو مجھ سے پہلے جو شاعر آئے ہیں، میں بھی جو شعر یاد کر کے آیا تھا اس کو پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے میرے خیال سے، اس لیے 2-3 دوسرے اشعار پڑھ رہا ہوں جو اس محفل کی جو ابھی تک روایت چلی آ رہی ہے اس مناسبت سے۔ جی ارشاد۔ نظر بھائی بطور خاص جی دراز بھائی، میں اپنا درد چھپائے کہاں پھروں فائز، میں اپنا درد چھپائے کہاں پھروں میں فائز، اپنا درد چھپائے کہاں پھروں فائز، یہ لوگ کہتے ہیں تجھ کو وفا کی عادت ہے۔ یہ شعر سنیے، میں اپنا درد چھپائے کہاں پھروں فائز، یہ لوگ کہتے ہیں تجھ کو وفا کی عادت ہے، میں کب تلک اسی زخم وجود کو چاٹوں، میں کتنی بار کہوں زندگی سے نفرت ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، میں کب تلک اسی زخم وجود کو چاٹوں، میں کتنی بار کہوں زندگی سے نفرت ہے۔ کیا بات ہے۔ اور 2-3 اشعار جو میرے سمجھ میں آیا پڑھنے کے لیے۔ بھری جوانی میں آپ کو زندگی سے نفرت ہو گیا، اللہ نہیں، خیر کرے۔ میں بالغ ہوں بالکل، اس سے پہلے جو آئے تھے ان کا پتہ نہیں، لیکن میں بہت پکا بالغ ہوں۔ کبھی تو آنکھ میں اس کے اتر گیا ہوتا، کیا کہنے، کبھی تو آنکھ میں اس کے اتر گیا ہوتا، کبھی تو میں شب غم سے گزر گیا ہوتا، یہ سوچتا ہوں تجھے، یہ سوچتا ہوں کبھی تجھ کو چھوڑنے کا گناہ، یہ سوچتا ہوں کبھی تجھ کو چھوڑنے کا گناہ، میں ایک بار صحیح کاش کر گیا ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ۔ اور یہ شعر بطور خاص نظر بھائی، جی ارشاد۔ میں سوچتا ہوں کبھی تجھ کو چھوڑنے کا گناہ، میں ایک بار صحیح کاش کر گیا ہوتا، یہ دشت خوف یہ وحشت یہ میری تنہائی، یہ دشت خوف یہ وحشت یہ میری تنہائی، یہ دشت خوف یہ وحشت یہ میری تنہائی، یہ زاد راہ نہ ہوتے تو مر گیا ہوتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ یہ دشت خوف یہ وحشت یہ میری تنہائی، یہ زاد راہ نہ ہوتے تو مر گیا ہوتا۔ اب بطور خاص میں 4 مصرے آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ ابھی آج جو ایک بڑا حادثہ ہوا ہے اس حوالے سے، اور اس سے پہلے جو ایک بڑا حادثہ ہوا تھا پلوامہ میں، ان دونوں کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں تمام لوگوں کے سامنے۔ ہر طرف ظلم کی تاثیر نظر آتی ہے، ہر طرف ظلم کی تاثیر نظر آتی ہے، زخمی زخمی کوئی تصویر نظر آتی ہے، چاہے دہلی ہو یا دیوبند ہو یا دادری ہو، ہر طرف وادی کشمیر نظر آتی ہے، کیا بات ہے، واہ ہر واہ واہ۔ طرف وادی کشمیر نظر آتی ہے۔ اور یہ نظم ہے جو ابھی پہلی ملاقات جب ہوئی نظر بھائی سے تو انہوں نے اپنے دل کی جو بھڑاس نکالی ہے اور جو باتیں مجھ سے بتائی وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نظر بھائی، ایک شاعر کی یہ غزل تھی، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ اب سنیے آپ لوگ نظر بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ جی، چلو ایک بار پھر سے مل کے اب سو جائیں ہم دونوں، نہ تم چپل سے اب مارو نہ میں جھاڑو سے گھبراؤں۔ یہ گھر کی بات ہے، آپ تمام لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ذاتی بات ہے آپ کی، میری بالکل نہیں ہے۔ میری شادی نہیں ہوئی ہے ابھی تک،
चलो एक बार फिर से मिल के अब सो जाए हम दोनों, न तुम चप्पल से अब मारो न मैं झाड़ू से घबराऊं, और अल्लाह की कसम मुझे ऐसा भी कोई शौक नहीं है। न देखूं मैं तुम्हें अब फिर गलत अंदाज नजरों से, खुदा का खौफ हो बेगम अगर भाई न बन जाऊं। क्या खुदा का कहने, खौफ हो बेगम अगर भाई न बन जाऊं। ये इशारे दाई तरफ तो हो सकते हैं। अगर इस दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, क्या बात है, तो जैसे चाहो मारो हाथ से चप्पल से लातों से। क्या कहने। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से मिल के अब सो जाए हम दोनों, जैसा कि नजर भाई कह रहे हैं। जी। तुम्हें अगर रोकती हो कोई उलझन पेश कदमी से, तुम्हें अगर रोकती हो कोई उलझन पेश कदमी से, तो सब उलझन खलिश को छोड़कर मैके चली जाओ। अगर फिर भी कोई उलझन तुम्हारे दिल में रह जाए, तो फिर अपनी बहन अम्मा को घर पर ही बुला लाओ। न हो कुछ रंजिशें मुझसे, न शक मेरे चलन पर हो, गरब के बाद घर आने में कुछ ताखीर हो जाए, तुम्हारे ही लिए मैं भी दुआ गो हूँ कि ऐ मौला नफीसा हो गई है अब कोई तनवीर हो जाए। चलो एक बार फिर से मिलके अब सो जाए हम दोनों। आखिरी बात नजर भाई, जो बातें हो गई अब तक उन्हें अब भूलना अच्छा, न फूटे सर जो बेलन से तो गर्दन मोड़ना अच्छा। हमारे हजरते मुर्शिद वो दिल्ली वाले कहते हैं कि बेगम मुंह फटी ठहरे तो मुंह का तोड़ना अच्छा। शुक्रिया साहब। भाई मुझे नहीं पता कि ऐसे ऐसे शौक भी आप रखते हैं, और मैं बिल्कुल आपसे इस बात की तलक़ीन करता हूँ और वादा करता हूँ कि ना कि ऐसे शौक अल्लाह आपको दिलाए, ना मुझे दिलाए, ना किसी मर्द को दिलाए। मुझे वो शेर याद है कि ये बस में ये मैं खाना ला हौल वला कुव्वत, और हज़रत मौलाना ला हौल वला कुव्वत। मैंने दर जन्नत पर रिजवान को पुकारा था और आगे रिजवाना ला हौल वला